امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس عالی مرتبت پاک باز اور بلند رتبہ سیرت سے بہت سارے اسباق امت کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دن اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی راتیں مزید اللہ کے ذکر سے آباد کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے حضور شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کا بہت بڑا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، بہت بڑا رشتہ ہے شہادت کا صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، منصب ہو، وقار ہو، لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاءاللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہے تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے ہیں، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے. ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے. شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسے قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے. یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے. اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہے زندگی پر. اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے جب کافر تم پر چار دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں. تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری. تو حضور پھر کیوں کافر ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی. یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو جی نہیں چاہے، تم ہمیشہ جینا چاہو. یہ جو زندگی سے بے تحاشا پیار ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے. یہ زندگی سے بے پناہ محبت کرنا اور مرنے کو جی نہ چاہنا یہ انسان کو بزدل، کمزور اور دنیا پرست بنا دیتا ہے. لیکن چونکہ جانا ہے، چونکہ زندگی ختم ہونی ہے، لہذا اس قدر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور وہ اور کسی کی زندگی ہے جو مرنے پر ختم ہوتی ہے. یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، یہ تو شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں مدینے والے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے. تو وہاں سے تو شروع ہوتی ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. مومن کی زندگی، اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام. تو اس قدر زیادہ پیار نہیں. جان اگر کبھی دینی پڑ جائے تو محبوب کے لیے نا تیاری کر کے رکھنی چاہیے. یہ سنبھال کے رکھنا چیزوں کو اور اپنے آپ سے بلا وجہ پیار کرنا، کچھ لوگوں کو نا اپنے آپ سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، وہ کسی اذیت میں نہیں آنا چاہتے، وہ بڑی پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ذرا سی چیز ہوتی ہے تو انہیں انزائٹی ہوتی. کیوں؟ اپنے آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سہولیات ہی بڑی دے لی، سکون ہی بڑا دے لیا ہے. ذرا سی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتے. لیکن جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں. آزم جان امانت تیری تو جدو منگ سیں میں پیش کرے سا. اے جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. جان امانت ہے، جب مانگے پیش کر دیں گے. تو صحابہ جان پیش کرتے رہے اللہ کے حضور پیش. صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا، قرضے بھی تھے، آزمائش بھی تھی. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میرے والد کا حال سنایا نا، اس شہید کی حضور نے بات سنائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کی شان کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ اس پر پردے ڈال کر اس سے کلام کرتا ہے، لیکن جب آپ کے والد شہید ہوئے ہیں نا اللہ نے پردے ہٹا کے کلام کیا. تو جابر بڑے سیانے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا نا رب نے ان سے کلام کیا ہے تو یہ بھی محبوب کو پتہ ہوگا کون سا کلام کیا ہے، یہ بھی پتہ ہوگا بات کیا ہوئی. حضرت جابر ابن عبداللہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا بات ہوئی میرے والد اور رب کریم کی عالی مرتبت بارگاہ میں؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ میں نے تمہیں جنت دے دی، درجات دیے، کچھ مانگ لے. تو حضور فرماتے ہیں آپ کے والد نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک تو نے جو دیا ہے کرم ہو گیا، کچھ طلب نہیں.
لیکن اگر کچھ عطا ہی کرنا ہے تو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے نا آہستہ آہستہ اپنے مزاج میں بزدلی سی پیدا کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں نہ ہوئی، جسے کبھی شوق نہیں آیا کہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں منافق کا ہے۔ اسے کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں جان راہ خدا میں خرچ کر دوں، کبھی آرزو ہی نہیں مچلی اس کے دل میں، اسے کبھی شوق ہی نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رستے میں شہادت کی جو لذت ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، حضور کی نظر کرم رہتی ہے شہداء پر۔ محبوب نظر عنایت سے دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں۔ جنگ موتا کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ شہید ہو گئے تو جناب جعفر طیار کو بنا لینا۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بنا لینا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے نا تو پھر تم باہمی مشاورت سے جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضور بیٹھے تو مسجد نبوی میں تھے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کے سارے حالات بتا رہے ہیں۔ اب میرا زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب جعفر طیار کے بازو کٹیں، اب فلاں صحابی کی شہادت ہو گئی، یعنی جو اللہ کے رستے میں جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو نا، یہ بات کہہ لینے دو کہ اگر نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کے سارے حالات دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر محبوب نے کربلا بھی ساری دیکھ لی۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ جبھی تو حضرت ام سلمہ کی خواب میں آ کے کریم نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو نا میرے حسین آج کربلا میں شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ مٹی سرخ ہو گئی۔ محبوب کی نگاہوں کے سامنے رہتے وہ لوگ جو مقام شہادت پر فائز ہوتے، جو درجات پاتے۔ ہم نا اپنے بچوں میں بڑے شوق پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ ساری باتیں خیر والی، ان میں اچھی نیتیں کر لی جائیں، اچھے ارادے کر لیے جائیں، خواہشات پاکیزہ بنائی جائیں تو ساری خیر والی ہیں۔ لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے راستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لے، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو رہتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے، کتنی جلدی جگا دیا ہے، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگے، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے،
جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے۔ جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا، تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دست مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ذرا آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا، عرش کو وجد ہو گیا، اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے، یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو، وہ کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے، وہ زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کے نام نہ کر دے۔ کیا اپنے آپ سے پیار کرنا، ہر وقت جینے کی آرزو کرنا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تیرا جینا مشکل کر دے، تیرا جینا مشکل۔ اور آپ اندازہ کریں ایک صحابی تھوڑی سی نا ٹانگ مبارک دبا کے چلتے ہیں، بظاہر جنگ احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، اپنے 4 بیٹے، حضور یہ میرے چاروں قبول کر۔ جب وہ لوگ اللہ سے لیتے ہیں تو پھر نہیں گنتے، اور جب واپس دیتے ہیں میں 10,000 دیتا ہے مسیحتے، اعلان کر دیو۔ میں ختم شریف پہ چلا گیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارے والد انتقال کر گیا تو ہم ان کی طرف سے نا 50,000 مسجد کو دے رہے ہیں، ذرا اعلان کر دیں۔ میں کہ ابا کی دے گیا تو انہوں کئی دکانہ نے اور بھی کافی مال ہے، میں کہ انہیں بھی جان لگے مسیحتے اعلان کرایا کہ انجی دے گیا ہے۔ نہیں انہوں نے تو، میں نے کہا آپ اس میں سے والد کے نام پہ 50,000 دے رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں اعلان کرا کے، یعنی جب اللہ سے لیتے ہیں۔ کسی نے امام شافعی سے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے رستے میں پر کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، تو امام صاحب مسکرا پڑے، بعض لوگوں کے سوالوں پہ مسکرانا ہی چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے کمال ہو گئی ہے نا، تجھے مستحق بندہ ہی نہیں مل رہا خرچ کرنے کے لیے، تو بتا اللہ نے جو تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ تیری محنت اتنی ہے، تیری عبادت اتنی ہے، جب رب نے بغیر تیری مشقت اور محنت کے اپنے فضل سے دیا ہے تو تو بھی اللہ کے بندوں کو دیا کر، تو بھی دل کھولا کر۔ نبی کریم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا تھا اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر،
اس کے راہ میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ جذبات ہونے چاہیے اس کے رستے میں خرچ کرنے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ہر وقت خواہش ہونی چاہیے، انسان کے اندر جذبہ ہو، شوق وارفتگی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دینا اپنے رب کے حضور۔ اس میں بڑی تازگی ہے، اس میں بڑی لذت ہے۔ اور اس سارے عنوان کو، اس سارے نظریے کو پورا عروج دیا ہے تو امام حسین نے دیا ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، یعنی ہر ایک نے، وہ جنگ بدر کے موقع پہ نا جاسوس بھیجے تھے، ابو جہل نے کہا ذرا دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، تو جاسوس واپس گیا تو اس نے کہا 312 یا 313 لوگ ہیں اور ان میں سے بھی کچھ بچے ہیں کچھ بوڑھے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو صبح گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر تو صحیح، پوری بات تو سن، بندے 313 ہیں پر کسی ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں، جس کے پاس سے گزرے تھے مسلح پہ بیٹھا تھا اور شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، کسی کا بھی لوٹ کے جانے کا ارادہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر میں۔ انہیں مل گئی نا، مسجد نبوی میں مل گئی، تو بھائی خواہش تو ہو، طبیعت تو ہو، آپ کا دل تو ہو، آرزو تو مچلے، آپ یہ ذہن تو بنائیں۔ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، ہم خرچ نہیں کرتے اپنی صلاحیت دین کے لیے۔ امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ بڑی انوکھی ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پیش کیا، چڑھتی جوانی علی اکبر کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا، جناب عباس کو بھی پیش کر دیا گیا، اور ان سارے زخموں کے باوجود جب حسین ابن علی خود میدان میں نکلے ہیں تو روتے نہیں، ڈرتے ہوئے نہیں، سہمے ہوئے نہیں، پہلے انہوں نے مدینے والے محبوب کا دیا ہوا امامہ باندھا، پھر انہوں نے اپنے والد کی ذوالفقار حیدری تھامی ہے، اور پھر وہ میدان میں آئے ہیں تو پورے دبدبے کے ساتھ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو پھر پوری چہرے اور طبیعت کی پورے روب کے ساتھ پھر وہ میدان میں آئے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں، بہت سارا لشکر دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، معاذ اللہ تلوار نہیں پھینک دی، بلکہ ہمت کے ساتھ دلیری کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں۔ سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ اور ایک شاعر نے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ جذبات حسن پیدا کریں، اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنی طبیعت کو تازہ کریں، ہر وقت شہادت کی آرزو، ہر وقت اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ، ہر وقت ارادہ اس کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کا یہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص نے آ کے کچھ مانگا تھا تو حضور نے فرمایا یار بظاہر اس وقت تو کچھ موجود نہیں، یا میرے نام پہ قرضہ لے لے دکاندار سے۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا ہے، تو دے دو نہیں تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا عطا کرے، یعنی قرضہ لے کے بھی حضور اس کی راہ میں دینا ہے تو پھر دینا ہے۔ اپنے اندر یہ شوق لائیے، یہ جذبہ لائیے۔